یہ 7 کام کرنے والے زندگی میں ہمیشہ الجھے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سر زندگی میں ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، پھر لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ سوال ہے نا، اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں کی کچھ خاص عادات ہوتی ہیں، کچھ خاص مجبوریاں ہوتی ہیں جس کو ہم مجبوری کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ عادات ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہتے ہیں۔ تو وہ کون سی 7 چیزیں ہیں، آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ہماری یہ فری ٹریننگ، پریکٹیکل ٹریننگ اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کو پراپر ٹائم دیتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے آپ کو اینالائز کر سکیں، اور اگر آپ میں یہ پرابلمز ہیں تو ان کو دور کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ سر نمبر 1 عادت، دنیا میں جتنے بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ قرضہ لیتے ہیں اور قرض لینے سے ڈرتے نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرض لیا اور قرض لے کر وہ ترقی کر گئے۔ سر قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ وہ قرض ایک پروڈکٹیو قرض ہے اور دوسرا ڈسٹرکٹیو قرض ہے۔ پروڈکٹیو وہ ہے جس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا، ڈسٹرکٹیو وہ ہے جس کو آپ نے لے کر کھا لیا، پی لیا، اڑا لیا، انجوائے کر لیا، اور بعد میں ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ قرض ادا کرتے رہے۔ اب ایک شخص جس نے پیسہ لیا اور پیسے کو ضائع کر دیا، یعنی کہ قرض لیا اور قرض کو ضائع کر دیا، تو سر اس کے لیے تو یہ وبال جان ہے نا، اس کے لیے تو دوہرا عذاب ہے۔ ایک تو اس نے پیسے لیے تھے، وہ ضائع کر لیے، دوسرا کمائے گا اور کما کے واپس کرے گا، وہ بھی ضائع ہو گئے، تیسرا اس کے اوپر پریشر ہے، اب وہ کیسے گرو کرے گا، وہ تو پھنس گیا ہے نا۔ تو نمبر 1 کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں اور بے فکر ہو کر قرض لیتے ہیں، پریشانی کے بغیر قرض لیتے ہیں اور پھر اڑاتے بھی اسی طرح ہے کہ مفت کا مال ہے، جیسے مرضی کرو، لیکن جب دینا پڑتا ہے تو ساری فیملی کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ نمبر 2 سر کمپیریزن ٹریپ۔ یہ کمپیریزن ٹریپ ہماری زندگی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی اور میری ایک شخصیت ہے۔ اب جو میری شخصیت ہے وہ آپ کی نہیں ہو سکتی، جو آپ کی ہے وہ میری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فائنینشیل سٹیٹس ہے، اسی طرح سوشل سٹیٹس ہے۔ اب ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے سٹیٹس کو بہتر کریں، لیکن اگر ہم کمپیریزن کر کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کا چہرہ لال ہے تو اپنا تھپڑوں سے لال کریں، تو یہ کس نے کہا ہے ہمیں؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، ہم یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنی ایفرٹ کر کے اس مقام تک پہنچا ہے، تو میں بھی اگر کروں تو میں پہنچ سکتا ہوں۔ تو آپ اپنا موازنہ کامیابی کے اس لیول میں کریں، کپڑوں میں، جوتی میں، آپ گاڑی میں اور کھانے پینے میں، رہائش میں، ان چیزوں میں کمپیریزن کرنے کی شکل میں کہ جو میری شکل ایسی اس کی ایسی ہے، میک اپ کے اوپر پیسہ لگائی جا رہے، کپڑوں کے اوپر، پرفیومز کے اوپر، تو سر یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا پیسہ برباد تو کر سکتی ہیں، آپ کے سٹیٹس کو ڈیولپ نہیں کر سکتی۔ آپ مزید یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس سے تو اگر اچھی ڈریسنگ کی ہوگی، آپ مجھے دیکھیں گے سر آپ نے بھی تو کی ہوئی ہے نا۔ سر ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، اور اگر آپ بالفرض آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کہیں پہ جاب کرتے ہیں یا کچھ، تو آپ شاید یہ ڈریسنگ وہاں پہ نہ کر سکیں۔ اس کی وجہ اگر کمپیریزن میں آئیں گے تو آپ اس طرح کی کریں گے۔ اگر آپ ریئلسٹک ہوں گے کہ جو میری اس وقت پوزیشن ہے اس سے بہتر ہو سکتی ہے آپ کی پوزیشن، تو آپ اس کے مطابق اپنا کام کریں گے۔ تو کمپیریزن آپ کو کسی سے کرنے کی بجائے اپنی ذات سے کرنا، اور جو لوگ کمپیریزن میں پھنس جاتے ہیں نا، وہ آگے نہیں نکلتے، کیونکہ آگے کا سفر تو اپنے آپ سے، دوسروں سے باہر نکل کر ہے۔ جب آپ اپنا سارا دھیان دوسروں پر لگا دیں گے تو پھر کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ نمبر 3 سر، یہ لوگ لمبے عرصے کی پلاننگ نہیں کرتے، یہ ہوتے ہیں جگاڑو، یعنی کہ بس وقت پاؤ، کام گزارو، وقت گزر گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ان کے لیے کوئی لمبے عرصے کی پلاننگ نہیں ہوتی، اور جب لمبے عرصے کی آپ کی پلاننگ ہی نہیں ہے، لانگ ٹرم آپ پلان ہی نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے 5 سالوں بعد، 10 سالوں بعد کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے اور کیا ہونا چاہیے، تو صرف پھر آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ زندگی میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ بڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ آپ بنا لیں گے تو زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 4، ارننگ کا کوئی اور سورس نہیں ہے۔ ایک ہی سورس سے جاب کرتے ہیں تو ایک ہی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ایک ہی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو ایک ہی کرتے ہیں۔ سر جتنے بھی لوگ، جب ان کا ارننگ کا سورس ایک ہی رہتا ہے،
ان کے لیے مسائل ہی رہتے ہیں۔ وجہ جس دن وہ سورس بند ہوا اس دن آپ سڑک پر آ جائیں گے، اس دن آپ کنگلے ہو جائیں گے، اس دن آپ کو پیسے مانگنے پڑیں گے۔ تو جتنے بھی لوگ جن کا سنگل ارننگ سورس ہے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، چونکہ چولہا چلائیں گے یا گاڑی چلائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ چولہا ہی بڑی مشکل چلتا ہے ساری زندگی اور پھر پھنسے رہ جاتے ہیں۔ تو سر نمبر 4 آپ کو اپنے ارننگ ریسورسز کو بڑھانا چاہیے۔ نمبر 5 سر تعلقات، یاد رکھیے گا آپ کے ریلیشنز آپ کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے خزانے پھوٹتے ہیں نا، یعنی کہ آپ کے پاس کتنی ویلتھ ہوگی، اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں۔ اگر تو آپ کے ریلیشنز کبوتر بازوں، جواریوں، نشیوں اور فارغ رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں، آوارہ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو سر پھر آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ کے تعلقات، آپ کے گھر کے اپنے تعلقات وہ بڑے ویک ہیں، سوسائٹی میں بڑے ویک ہیں، آپ ہر بندے کو دا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا نام ہی فراڈیہ ہو گیا ہے، آپ کیسے گرو کریں گے؟ ہاں وقت تو آپ کا چلتا رہے گا، اللہ رازق ہے، اللہ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ زندگی تو چلے گی، لیکن جو گروتھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو نمبر 5 جو لوگ اپنے رشتوں کو فوکس نہیں کرتے، سر رشتوں میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جب آپ قربانیاں نہیں دیں گے تو پھر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ میرا بھی یہ کورس چل رہا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو کیسے مضبوط کریں، 5 دن کا کورس تھا، مکمل ہو گیا۔ سر میں اس میں بھی سب کو یہی بتا رہا تھا کہ یاد رکھیے گا جو رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہے اسے قدم بڑھانا پڑیں گے، اور سر ہر کمزور رشتہ آپ کو کمزور کرتا ہے، ہر مضبوط رشتہ آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جو لوگ رشتوں پر دھیان نہیں دیتے، جن کے رشتے کمزور ہوتے ہیں، سر آپ ان کو دیکھیں گے ان کی مالی حالت بھی کمزوری ہوتی ہے، بلکہ پتلی سے پتلی ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ اپنے رشتوں کے اوپر بھی فوکس کرنا شروع کریں۔ نمبر 6 اگر آپ کی فلسفی ہے کما لیا کھا لیا بس، موج مستی کرو، انجوائے کرو، اگر یہ فلسفی ہے تو سر یہ فلسفی بھی پیچھے رہ جائے گی۔ مثلا ایسی فلسفی رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ وجہ آپ نے جتنا کمایا اتنا کھا لیا، بلکہ ان کے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، جیسے میں پہلی ایک عادت بتا رہا تھا۔ تو اسی طرح جو لوگ صرف کما لیا اور کھا لیا فلسفی پر کام کرتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ جب بچتا ہی کچھ نہیں تو گرو کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ چونکہ گروتھ کے لیے تو آپ کو رشتوں پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے، بزنس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، کمیونٹی میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ سر یہ تو سارے کام انویسٹمنٹ کے ہیں، گروتھ تو انویسٹمنٹ کا نام ہے، تو وہ کیسے آئے گی؟ جس بندے کا کام ہی صرف کما لیا کھا لیا فلسفی پر ہے تو وہ گروتھ فلسفی کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو سر یہ نمبر 6 ایسی عادت ہے جو لوگوں کو پیچھے ہی رکھتے ہیں، یہ کبھی آگے نہیں جاتے۔ نمبر 7 یہ پاکستان میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ نہ سیکھنا۔ ایک تو آتی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی بہت ساری چیزیں نہیں آتی، آپ کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں آتی، زندگی میں انسان ساری زندگی سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو سر فائنینشیل مینجمنٹ جو لوگ نہیں سیکھتے ان کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے وہ سارا پیسہ برباد کر لیتے ہیں۔ وجہ چونکہ اس کی مینجمنٹ ہی نہیں۔ اب مینجمنٹ جس چیز کی ہے نہیں تو وہ چیز آپ کے پاس کیسے رہے گی، کیسے گرو کرے گی، کیسے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ پیسہ کمانا کوئی کمال نہیں ہے، ایک پاگل بھی پیسہ کما سکتا ہے، ایک معذور بھی پیسہ کما سکتا ہے، اور ایک ایوریج بندہ بھی پیسہ کما سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور ان سب کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اس عقل کا استعمال کرنا، یہ سیکھنا اور سیکھ کر چیزوں سے فائدہ اٹھانا، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ 7 چیزیں آپ نے بڑے غور سے سنی ہیں، بڑے دھیان سے سمجھی ہیں، ان کو آپ نوٹ بھی فرما لیں، اور اگر ان میں سے کچھ عادات ایسی ہیں، وہاں کوئی بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں، تو ان کو ہم دور کریں گے۔ دور کرنے کے بعد اب یہ عہد کر لیں گے کہ یہ 7 کام تو میں نے آئندہ کبھی زندگی میں نہیں کرنے، ان سے بچنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کی گروتھ کا سفر شروع ہوگا۔ یہ فری ٹریننگ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا، لائک کیجیے گا، اور جناب چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بن جائیے اس موومنٹ کا حصہ۔ ہم اس طرح کی بہترین ٹریننگ، چونکہ یہ بزنس مین کے لیے ٹریننگز ہیں، تو آپ
ان سب ٹریننگ کا پارٹ بن سکتے ہیں، سمپلی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ ٹریننگ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ہر شام 8 بجے، دن 12 بجے یہ فری ٹریننگ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور پیسہ خرچ کرنے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں، جو کہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، تو آپ ہمارے پیڈ کورسز لے سکتے ہیں۔ آن لائن بھی ہوتے ہیں، ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، اور یہ فزیکل سیشنز لاہور میں بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ فری ٹریننگ میں، کسی ریکارڈڈ سیشن میں، آن لائن سیشن میں، یا پھر فزیکل ٹریننگ میں۔ اللہ حافظ۔